اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ محترم ناظرین کرام سلام علیکم، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ماہ محرم ایام عزا امام حسین سے مخصوص ہے اور ماہ محرم یا ایام عزا کے عنوان سے منائے جاتے ہیں، اور ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ روزانہ تاریخ کربلا، ہسٹری آف کربلا کو مختصراً بالترتیب ایک کے بعد دیگر آہستہ آہستہ پیش کریں گے تاکہ صحیح تاریخ کربلا آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے، اور بالترتیب ایک خاکہ اور تاریخ کربلا کا وہ جو واقعہ تاریخ کربلا جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے آپ کے ذہن میں آ جائے تاکہ حقیقت پتہ چلے کہ تاریخ کربلا کی حقیقت کیا ہے اور کون کون سے واقعات اور حالات ہیں جو واقع کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے۔ تو آپ غور کریں، آغاز کرتے ہیں کہ جس وقت حاکم شام نے اس دنیا سے کوچ کیا اور اس کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور حاکم شام کا ملعون بیٹا یزید جب تخت نشین ہوا، اور تخت نشین ہونے کے بعد جیسے ہی یہ تخت نشین ہوا، اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک خط لکھا والی مدینہ، حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کے نام، اور خط میں اس نے لکھا کہ آپ جانتے ہو کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور اس وقت حکومت کے تخت پر میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کچھ افراد کے نام میں نیچے لکھ رہا ہوں، ان لوگوں کی بیعت میرے لیے لے لینا، اور بیعت ہی نہیں لینا بلکہ ان لوگوں کو بیعت کے لیے مجبور کرنا، اور اگر یہ بیعت نہ کرے تو ان کا سر قلم کر دینا، اور ان کے بعد مدینے والوں سے بھی بیعت لینا میرے لیے، اور اگر یہ بیعت نہ کرے تو ان کے سر بھی قلم کر دینا۔ یہ خط یزید نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد لکھا، اور فوراً لکھنے کے بعد اس خط کو والی مدینہ حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کے پاس بھیجا۔ جیسے ہی ولید بن عتبہ نے اس خط کو کھولا، خط کو چاک کیا، تو بالکل وہی باتیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی اس میں موجود تھی، اور 4 نام جو اس نے مخصوص لکھے تھے اس میں سب سے پہلا نام حسین ابن علی علیہ السلام کا نام تھا، دوسرا عبداللہ ابن عمر کا نام، تیسرا عبد الرحمن بن ابی بکر، اور چوتھے عبداللہ بن زبیر۔ یہ 4 نام یزید نے مخصوصیت سے لکھا تھا کہ ان چاروں کی بیعت سب سے پہلے میرے لیے لینا، جو بہت زیادہ اہم ہے، اور اگر بیعت نہ کرے تو ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دینا، ان کے سر کو قلم کر دینا، اور ان کے بعد پھر مدینے والوں کی بھی بیعت تم لینا، اور جو بھی بیعت نہیں کرے گا ان کا سر تن سے جدا کر دینا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی ولید نے اس خط کو پڑھا جو یزید کا تھا، جو شام میں تخت حکومت پر اپنے باپ کے مرنے کے بعد بیٹھا تھا، اس خط کو پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، اتنا سخت ترین کام میرے ذمے سونپ دیا گیا ہے، اتنا سخت ترین کام میرے اوپر لاد دیا گیا ہے جو شاید میں نہیں کر سکتا۔ اب ولید جب اس خط کو پڑھ کے گھبرایا کہ ایسے لوگوں کی بیعت کا مطالبہ ہے جو شاید کبھی بیعت نہیں کریں گے اور کبھی یزید کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ نہیں رکھیں گے، لیکن چونکہ شام کی حکومت یزید کے ہاتھوں میں ہے اور یہ شام کی حکومت کے تحت یہاں ولی بنایا گیا ہے، لہٰذا کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کو ولید کو سننی تھی۔ لہٰذا رات کی تاریکی میں قاصد خط لے کر ولید بن عتبہ کے پاس پہنچا تھا۔ اسی رات کی تاریکی میں جب یزید کے خط کو ولید نے پڑھا تو فوراً مروان کو بلانا بھیجا۔ مروان جو ولید سے پہلے مدینے کا حاکم اور گورنر تھا۔ خیر، مروان
کی جو ہے وہ خود ولید سے اسے کوئی الفت یا کوئی محبت نہیں تھی، اور وہ بادل ناخواستہ ہی ملنے کے لیے دربار میں چلا آیا۔ لیکن جب ولید کے پاس مروان آیا تو مروان کے سامنے ولید نے مشورہ رکھا کہ شام کے حالات یہ ہے، یزید تخت نشین ہو گیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں ان لوگوں سے، جس میں نے کہا حسین ابن علی کا نام تھا علیہم السلام، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن زبیر، ان 4 لوگوں سے فوری بیعت طلب کرنا، اور اگر بیعت نہ کرے تو ان کے سر کو قلم کر دینا۔ مروان کے سامنے جب مشورہ کیا تو مروان نے بھی وہی کہا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، تم اسی وقت ان لوگوں کو یہاں طلب کرو، اور طلب کرنے کے بعد فوراً ان سے بیعت کا مطالبہ کرو، بیعت کی ڈیمانڈ کرو، اور اگر وہ بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دو، ان کے سر کو قلم کر دو۔ ولید نے فوراً ایک آدمی جو ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور امام حسین علیہ السلام کو فوراً دربار میں طلب کیا۔ یہ شخص تلاش کرتا کرتا پہنچا تو مسجد میں اس وقت امام حسین علیہ السلام اور ابن زبیر تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی آدمی پہنچا ہے، 2 لوگ اسے وہیں مل گئے، امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر۔ اس نے پیغام پہنچا کہ ولید نے اسی وقت آپ کو دربار میں طلب کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ ابن زبیر اور امام حسین علیہ السلام دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ ابن زبیر اور امام حسین علیہ السلام نے اس شخص سے کہا تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ ابن زبیر امام حسین سے پوچھتا ہے کہ آخر اتنی رات میں ہمیں دربار میں کیوں طلب کیا گیا ہے، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے، جبکہ یہ ولید کی ملاقات کا وقت بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی ٹائم بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے ملاقات کرے، اور نہ ان اوقات میں وہ کسی سے ملاقات کرتا ہے، لیکن اس وقت وہ کیوں بلا رہا ہے؟ تو امام حسین نے کہا مجھے لگتا ہے کہ حاکم شام کے چلے جانے کے بعد یزید تخت نشین ہو گیا ہوگا، اور اس نے ہماری بیعت کا مطالبہ کیا ہوگا، اور یقیناً یہ مسئلہ بیعت ہے کہ جس کے لیے اس وقت اتنی تاریک رات میں ہمیں طلب کیا جا رہا ہے۔ اب آپ غور کریں، ابن زبیر نے اسے سنا تو کہتا ہے ہاں مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ شاید بیعت کا مطالبہ ہے۔ لیکن ابن زبیر نے امام حسین سے سوال کیا تو آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کیا کریں گے؟ تو امام حسین نے کہا ابن زبیر میرے اندر اتنی جرت ہے، اتنی ہمت ہے کہ میں انکار بیعت کر دوں گا، میں اپنے ہاتھ کو کبھی ایسے ہاتھوں میں نہیں دے سکتا، مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں انکار بیعت کر لوں، اور میں انکار بیعت کر دوں گا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اٹھے مسجد سے اور گھر کی طرف آئے، اور گھر پہ آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو لیا، اپنے کچھ چاہنے والوں کو لیا، اور لے کر چھوٹے سے گروپ اور قافلے کی شکل میں امام حسین دارالامارہ پہ پہنچے۔ دارالامارہ وہ مخصوص گھر، وہ مخصوص عمارتیں جو حکومت اپنے والی اور حاکم کو دیتی ہے۔ دارالامارہ جب ولید بیٹھا ہوا، امام حسین نے دربار ولید بن عتبہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ یاد رکھو تم لوگ دربار کے باہر ہی ٹھہرنا، اگر میں تمہیں آواز دوں یا میری آواز کسی وجہ سے بلند ہو جائے تو تم لوگ پھر میری نصرت و مدد کے لیے دربار میں داخل ہو جانا، ورنہ بلا وجہ اتنے لوگ میرے ساتھ چل کے ہمیں نہ وہاں کوئی ہنگامہ کرنا ہے، نہ لڑائی کرنا ہے، نہ کسی چیز کے لیے ہمیں پیش قدمی کرنا ہے، لہٰذا آپ لوگ یہیں ٹھہرو، میں دربار میں جاتا ہوں، اور اگر میری آواز بلند ہو یا میری آواز آپ کی مدد کے لیے پکاروں میں آپ کو کہ آپ تشریف لائیں، آپ آ جائیں، تو آپ لوگ تشریف لے آئیے گا۔ سب لوگ وہیں ٹھہر گئے۔ امام حسین علیہ السلام دربار ولید میں داخل ہوئے۔ جیسے دربار ولید میں داخل ہوئے تو ولید نے امام حسین علیہ السلام سے کہا جیسا کہ تم جانتے ہو حاکم شام اس دنیا سے کوچ کر چکا ہے، اور اس کا بیٹا اس وقت یزید حکومت شام پر تخت نشین ہو گیا ہے، اس نے حکومت کے چارجز کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور اس نے مجھے یہ خط بھیجا ہے، اور اس خط کو میں آپ کو پڑھ کے سنائی تھا۔ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ میں آپ سے اس کے لیے بیعت لے لوں، اور اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد مسائل اور زیادہ آگے بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی اس یزید کی خط کو سنا،
ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں ما کنت ابیع لیزید، میں ہرگز یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب آپ غور کریں، جیسے ہی امام حسین نے یہ کہا، مروان جو وہاں بیٹھا ہوا تھا آپے سے باہر ہو گیا، قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کے کہتا ہے ولید اپنے کارندوں کو، اپنے نمائندوں کو حکم دیں کہ ان کے سر کو تن سے جدا کر دیں، ان کے سر کو قلم کر دیں۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی ولید کی بات کے بعد، یعنی جیسے مروان نے کہا کہ ولید سے کہ تو حکم دے کہ ان کے سر کو قلم کر دیا جائے، ولید نے ایسا کوئی حکم صادر نہیں کیا۔ امام حسین علیہ السلام مخاطب ہوئے مروان کی طرف، اور بعض لوگ مورخین نے لکھا کہ امام حسین نے مروان سے سخت لہجے میں کہا یبن الزرقاء، اے نیلگوں آنکھ زرقا کے بیٹے، نیلگوں آنکھوں والی کے بیٹے، کیا تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے؟ کیا تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے؟ نحن اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، ہم اہل بیت رسول ہے، ہم معدن رسالت ہے، ہم وہ ہیں جن کے ہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یزید شخص فاسق فاجر، یزید ایک ایسا شخص ہے جو فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، قاتل نفس المحرمہ اور بلا وجہ لوگوں کا قتل کرتا ہے، شارب الخمر اور شراب بھی کثرت سے پیتا ہے، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے اس انداز سے دونوں کردار کو، دونوں کیریکٹر کو سامنے رکھا۔ میرا کردار یہ ہے نحن اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ مختلف الملائکہ، ہم اہل بیت رسول ہے، ہم معدن رسالت ہے، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ دوسری طرف یزید ہے، شراب بھی پیتا ہے، کھلم کھلا جو ہے وہ لوگوں کو قتل بھی کرتا ہے، گناہ کرنے کا بھی آتی ہے۔ ہم دو لوگ مجھ جیسا یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب آپ غور کریں، امام حسین نے دونوں کردار کو، یہ جو بات امام حسین نے کہی یہ بلند آواز سے کہی۔ جیسے امام حسین کا یہ بات بلند آواز سے کہنا تھا، امام حسین کے ساتھی ننگی تلواریں لے کر دربار ولید بن عتبہ میں داخل ہو گئے، اور داخل ہونے کے بعد امام حسین کا تحفظ چاہا۔ اگرچہ کہ امام حسین ویسے بھی بلند آواز سے گفتگو کر رہے تھے اور کہا تھا مروان تو مجھے ڈران چاہتا ہے، لیکن ایک بات قابل غور ہے، امام حسین علیہ السلام نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین کی یزید سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، صرف اتنی دشمنی تھی کہ یزید کا جو کردار تھا وہ امام حسین کو پسند نہیں تھا۔ اور اگر آج ہم کربلا منا رہے ہیں، اگر آج ہم عزاداری کر رہے ہیں، اگر آج ہم مجالس برپا کریں، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کردار سے ہر اس چیز کو دور کر دیں جو چیزیں یزید اور یزیدیوں میں پائی جاتی تھی۔ اس لیے کہ امام حسین کی افکار یزید سے دشمنی تھی، کردار یزید سے دشمنی تھی، لہذا ہم بھی ان باتوں کو اپنے اندر آنے نہ دیں۔ اور امام حسین کے اس جملے نے تاریخ کو رقم کر دیا کہ امام حسین جیسے جتنے بھی آئیں گے یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اماموں کا دور آیا، سب امام حسین جیسے تھے، لیکن کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ اس طریقے سے بیعت کا مطالبہ کرتا۔ تو آپ غور کریں، اس کے بعد امام حسین دربار ولید سے باہر نکل آئے اور نکل آنے کے بعد اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ اس مروان نے ولید سے کہا ولید تم نے میری بات نہیں سنی، تمہیں بہت بڑا نقصان اور خسارہ اٹھانا پڑے گا، اب امام حسین تمہارے ہاتھوں میں کبھی نہیں آنے والے۔ تو ولید نے جواب دیا تم جو حکم دے رہے تھے اس سے میرا دین برباد ہو جاتا، خدا کی قسم اگر پوری دنیا بھی دے دی جائے کہ میں حسین کو قتل کر دوں تو میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا، اور جو شخص بھی حسین کو قتل کرے گا یا قتل حسین میں شریک ہوگا وہ خدا کے نزدیک حقیر و ذلیل ہو کر رہے گا۔ تو یہ مختصر سی تاریخ کا آغاز آپ کی خدمت میں کیا ہے، انشاءاللہ مستقل آپ کی خدمت میں آگے پیش کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے انشاءاللہ چینل ون جو آپ کی خدمت میں مختلف پروگرام پیش کرتا چلا آتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔